علی بھائی، غرقد کو یہودیوں کا درخت کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا اس کا ذکر کسی صحیح حدیث میں ملتا ہے؟ ملتا ہے جی. دجال والا جو میں نے لیکچر دیا تھا، آپ یوٹیوب کے اوپر دجال اور دجالی سسٹم اور ساتھ میرا نام انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو وہ کلپ کھل جائے گا. مسئلہ نمبر 133 تھا دجال کے اوپر. اس میں نے مسلم شریف کی ایک حدیث بتائی تھی کہ قرب قیامت میں ایک بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان. اس میں عیسائی تو ظاہر ہے اسلام قبول کر کے مسلمانوں کے ساتھ ہو جائیں گے، یہودی جو ہیں وہ باقی رہ جائیں گے. اور اس جنگ کے دوران یعنی مسلمان جو ہیں وہ یہودیوں کو قتل کریں گے. تو ایک درخت ہے جس کا نام ہے غرقد. آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے غرقد لکھیں نا، غین را قاف دال، تو وہ باقاعدہ اس کے اوپر ویڈیوز بنی ہوئی بھی آ جائیں گی. اسرائیل میں یہ انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں کاشت کیا ہوا ہے غرقد. ظاہر ہے وہ بینیفیشری بھی بہت ہے. ایک تو بڑا گھنا ہوتا ہے یہ درخت، پورا اس طرح درخت نہیں ہوتا، یہ ایک جھاڑی نما ہوتا ہے پھیلا ہوا زمین پہ، یعنی اس کے اندر اگر 3-4 بندے بھی چھپ جائیں تو نظر نہیں آئیں گے. تو غرقد کا درخت یہودیوں کا درخت ہے. اس مسلم شریف کے الفاظ ہیں حدیث میں، مشکات میں بھی آپ کو تیسری جلد میں مل جائیں گے کہ وہ یہودیوں کو پناہ دے گا وہ درخت. باقی اگر کسی درخت یا پتھر کے پیچھے بھی یہودی چھپے گا نا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی معجزہ ہوگا کہ وہ پتھر اور درخت بولے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے، اس کو قتل کر دو. یعنی وہ میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ جو بھی یہودی ملے اسے قتل کر دو جو جنگ کے لیے آیا ہوگا. تو یہودی اس درخت میں پناہ لیں گے تو وہ درخت جو ہے نا وہ نہیں بتائے گا الا یہ کہ کوئی ڈھونڈ لے. تو وہ غرقد کا درخت یہودیوں کا درخت اس لیے اسے کہا گیا کہ وہ پناہ دے دے گا یہودیوں کو. تو آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں تو اس کی تصویریں کیا ویڈیوز بھی آپ کو، بلکہ اسرائیل میں کئی مسلمانوں نے جا کے وہ باقاعدہ ویڈیوز عرب کے لوگوں نے بنا کے چڑھائی ہوئی ہیں، غرقد کے درخت دکھائے ہوئے ہیں کہ یہ دیکھیں کتنی کثرت میں انہوں نے پہاڑوں کے اوپر موٹر ویز کے ساتھ ساتھ وہ سارے کاشت کیے. ہو سکتا ہے وہاں کے آب و ہوا کے والے سے وہ بینیفیشری ہوں اس لیے کیے ہوں، اور یہ بھی چانس ہے، لیکن الٹیمیٹلی یعنی یہ فائدہ ان کو ہوگا اس حوالے سے. لیکن اس میں سر الفاظ بڑے عجیب ہیں، وہ بتا دوں آپ کو. اس میں الفاظ یہ ہیں کہ جب وہ کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے یا درخت کے پیچھے چھپے گا نا تو وہ پتھر اور درخت کہے گا اے مسلم میرے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کر دو. نہ وہ کہے گا اے بریلوی، نہ دیوبندی، نہ شیعہ. اگر مسلم کی آواز آئی تو بریلوی دیوبندی شیعہ نے تو نہیں جانا، کیونکہ وہ تو آپ کو پتہ ہے مسلم کہنے کو اپنی گالی سمجھتے ہیں. میں نے آپ کو کئی بار کہا کہ آپ کسی بریلویوں کی مسجد میں جا کے کہنا میں دیوبندی ہوں، وہ کہیں گے ہاں جی وہ یہ بھی ایک فرقہ ہے، اتنی یہ فلاں فلاں جگہ پہ دیوبندیوں کی مسجدیں ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی حنفی ہیں لیکن ہمارا ان سے اختلاف ہے، آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں. لیکن آپ جا کے میں مسلم ہوں، کہے گا میں کافر ہوں. مسلم نام سے ہی چڑھ جائیں گے. تو سر اس سے پہلے کہ آپ کو مسلم کہہ کے پکارا جائے اور آپ اس وقت بھی یہ سمجھیں کہ کوئی انجینئر صاحب آواز دے رہے ہیں پیچھے سے اور آپ آواز پہ لبیک نہ کہے، آج سے ہی اپنے آپ کو مسلم کہنا شروع کرتے ہیں. اس میں الفاظ ہیں اے مسلم، ٹھیک ہے، میرے پیچھے یہودی ہے اسے قتل کر دو. انہوں نے کہنا ہے پتہ نہیں کون آواز دے رہے ہیں، انجینئر صاحب کو ویڈیو تو نہیں پیچھے چل گئی. ٹھیک ہے، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. مسلم بن جاؤ اس سے پہلے کہ آپ پچھتائیں، سادے مسلمان بنے. ٹھیک ہے علی بھائی، مسلمانوں کی پستی کی وجہ صرف ایک جملے میں کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن سے دوری، بس. صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو میں نے خود ممبر پہ یہ بات کہتے ہوئے سنی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے لوگوں کو عروج دے گا، قوموں کو، اور اس کتاب کی وجہ سے زوال دے گا. کتاب کو چھوڑنا، سورہ فرقان میں آتا ہے نا کہ آیت نمبر 30 میں کہ قیامت الدین نبی علیہ السلام شکایت کریں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پشت کے پیچھے ڈال دیا. تو قرآن سے دوری اصل وجہ جی. اسی کو ڈاکٹر اقبال نے شعر میں کہا ہے نا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قرآن کو چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کی تلاوت چھوڑ دی ہے. قرآن کی تلاوت تو ماشاءاللہ یہ اتنی کر رہے ہیں جتنی صحابہ نے بھی نہیں کی ہوئی. ظاہر ہے صحابہ کرام کی اگر کوئی بیوی مرتی تھی تو وہ 40 دن تک سپارے لے کے تو بندے نہیں بٹھائے ہوتے تھے نا. ٹھیک ہے، ان کے جو قرآن کی تلاوتیں تو صحابہ کو شرمندہ کر دیں جو کچھ انہوں نے قرآن کے ساتھ تلاوتیں کی ہیں. قرآن کو چھوڑنے کا مطلب ہے اس کی تعلیمات کو پس پش ڈال دی ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ قرآن پاک میں کیا تھا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے نبی فرما دو قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا اس کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کروں اور جس تک پہنچ جائے وہ بھی اس کے ذریعے تبلیغ کرے. ہم نے مردے بخشوانے کا ذریعہ بنا لیا اسے، حالانکہ اس طریقے سے کوئی بخشش نہیں ہونی ہے جب تک ایک بندے نے پوری زندگی قرآن کھول کے نہیں پڑھا اس میں لکھا کیا ہوا ہے. اس کے مرنے پہ آپ 40 حافظ قرآن لا کے اس پہ سپارے پڑھواتے رہیں گے تو اسے کیا فائدہ ہونا ہے. تو مسلمانوں کی پستی کی ایک وجہ
ون لائن میں اگر بیان کی جائے تو وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا, بس قرآن کو چھوڑ دیا. آج قرآن کو پکڑ لیں, اور جو غدیر خم پہ حدیث ہے صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیثیں ہیں 6225 سے 6228 تک, اپنی وفات سے تقریباً 2-2.5 مہینے پہلے خطبہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, فرمایا آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت کو قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں بھاری, ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے, یہ اللہ کی رسی ہے, جو اس کو پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. تو یہ آپ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں اللہ کی رسی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں, ان کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. تو قرآن اللہ کی رسی, قرآن ہدایت کے لیے, قرآن جو ہے وہ گمراہی سے بچنے کے لیے قرآن کو پکڑنا, سب کچھ چیز تانا بانا ہے ہی قرآن کے گرد ہے. قرآن کو پسے پوچھ ڈال دیا تو ون لائن جرم مسلمانوں کا, اور یہ جرم اجتماعی جرم ہے. اور یہ یہاں تک جرم رہتا نا کہ قرآن کو چھوڑ دیا تب بھی میں کہتا ہے چلو یار کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے. الٹا یہ کہنا شروع کر دیا قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے. سر کوئی یہودی آپ کو آ کے ممبر پہ کہنا قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے, ہم کہیں گے اللہ کا دشمن ہے اس لیے ہمیں کہہ رہا ہے. لیکن مسلمان نما, یہودی نما مسلمان ممبر پہ چڑھ کے آپ کو کہتا ہے قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا, اور پھر آپ کو اوٹ پٹانگ مثالیں دے گا, جی وہ دیکھیں جی وہ دوائی لینے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. سر قرآن پڑھنے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ قرآن پڑھاتے نہیں ہیں نا, آپ قرآن کیا پڑھاتے ہیں, نہ اس کا ترجمہ پڑھاتے ہیں, آپ بزرگوں کی تفسیر تھما دیتے ہیں. قرآن پڑھائیں نا کیا لکھا ہوا ہے, قرآن کس منہ سے پڑھائیں گے؟ قرآن میں تو پہلے صفحے پہ آ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور انہوں نے روزانہ یا علی مدد کا نعرہ لگانا ہے. یہ کس طرح پڑھائیں آپ کو ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ قرآن میں تو جگہ جگہ آتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. تو ظاہر ہے جو بار بار یہ پڑھے گا وہ تو بار بار یہ کہے گا نا کہ آپ مجھے یہ نہ بتائیں کہ فلاں بزرگ فرماتے ہیں, فلاں مفتی صاحب کا فتویٰ ہے, مجھے بتائیں اللہ اور اس کا رسول کیا کہتا ہے, تو دماغ خراب ہو جائے گا. اچھا ہے سیانے جے, انہوں نے پتہ ہے کہ یہ کام خراب ہو جانا ہے. کر رہے ویسے ٹھیک ہو تسی, دنیاوی اعتبار سے بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ قرآن حدیث پڑھنے سے بندہ ان کے مسلک پہ نہیں رہے گا. آپ مسلمان بن جائے گا, ان کے مسلک کا بندہ نہیں بنے گا, بندے کا پتر بن جائے گا, علمی کتابی ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا, بس زیادہ نہیں نا شعر, وہ کہتے ہیں نہیں بار بار پڑھتا ہے. سر تو انہوں پتہ نہیں ہے اصل میں اس معاشرے میں جو بندہ بھی کتاب و سنت کی بات کرے اس پہ پہلا انہوں نے فتویٰ لگانا ہوتا ہے کہ کوئی نیا فرقہ لانچ ہو گیا, یہ وابی ہو گیا, یہ فلاں ہے. تو اس لیے ہم خود ہی اعلان کر رہے ہیں, کوئی وابی تو کبھی نہیں کہے گا میں وابی نہیں ہوں, کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی, نہ میں وابی ہوں نہ بابوں کا ماننے والا, بابوں کا دفاع کرنے والا بابی ہوں. یہ بابی میں نے ٹرم ڈیوائز کی ہے, ان کے بزرگوں نے صرف ایک ٹرم ڈیوائز کی تھی نا, وابی. تو اپنے لیے وہ ٹرم ڈیوائز کرنا بھول گئے تھے. ٹھیک ہے نا, وہ آپ کو پتا ہے نا, نیوٹن نے ویلاسٹی آف ساؤنڈ کا ایک فارمولا ایف ایس سی میں پڑھایا جاتا ہے. ویلاسٹی آف ساؤنڈ کیلکولیٹ کرنے کے لیے اس نے ایک میتھمیٹیکل فارمولا ڈرائیو کیا تھا کہ جو آواز کی رفتار ہے وہ کتنی ہے. اچھا وہ جب اس فارمولے میں ویلیو لگا کے کیلکولیٹ کی گئی نا, ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹس جنہوں نے پری انجینئرنگ کی ہے ان کو اس بات کا پتہ ہے, ایون پری میڈیکل والوں کو, فزکس تو وہ پڑھتے ہیں. تو آپ ایسے جا کے یوٹیوب پہ بھی لکھ لیجیے گا نیوٹنس فارمولا ٹو کیلکولیٹ دا ویلاسٹی آف ساؤنڈ. تو وہ ویلاسٹی میں ایرر آتا تھا, وہ پوری زندگی کوشش کرتا رہا کہ یہ ایرر کیا ہے, وہ کور نہیں ہوا. اس کے یعنی مرنے کے بعد ایک اور میتھمیٹیشین آیا لیپلاس, ٹھیک ہے, جس کی لیپلاس ٹرانسفارم بھی ہے, اور میں میکینیکل انجینئرنگ میں پڑھائی جاتی تھی, ایون وہ الیکٹریکل انجینئرنگ میں پڑھائی جاتی ہے. لیپلاس نے نا وہ فارمولے کی غلطی پکڑ لی. اس نے پھر بتایا کہ اس نے جو یعنی ساؤنڈ ویوز کی جو ٹریولنگ ہے کو کنسیڈر کیا نا, یہ ایڈیابیٹک ہوتی ہے. تو اس میں اس نے پھر وہ ایڈیابیٹک فارمولے کو جب فٹ کیا تو بالکل صحیح آ گیا. ان کے بزرگوں سے بھی غلطی ہوئی ہے, اس کی کریکشن بعد میں ہوئی ہے. انہوں نے وابی 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 ٹرم ڈیوائز کی, لیکن اپنی کرنا بھول گئے, ہم جو مرضی کریں. تو ہم نے بتایا کہ نہیں یہ ہیں بابی, بابوں کا دفاع کرنے والے. ہم نے اسی قافیے پہ کہہ دیا اور پھر عرض بھی کر دیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. اب اس کا ایک نیا ورژن بھی آ گیا سر, میں تھا وابی میں تھا بابی, اب ہوں مسلم علمی کتابی. یہ ایک بندے نے نیچے شعر لکھا ہوا تھا, ٹھیک ہو گیا نا. اس نے اس کی یعنی اس میں
پیروڈی میں ایک جو ہے نا وہ اپنے دل کا درد بھی بیان کر دیا. تو ٹھیک ہے. علی بھائی کیا قرآن حکیم کو بغیر حدیث کے سمجھا جا سکتا ہے؟ اگر نہیں تو کیا قرآن و حدیث کا محتاج ہے، قرآن حدیث کا محتاج ہے اس میں؟ یہ اہل حدیث نے زیادہ فتنہ کھڑا کیا جی، اور میں ان کے لیکچرز دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار اتنی جرت یہ لوگ کرتے ہیں، اور وہ اس میں پرانے بزرگوں کے اقوال بھی لے کے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اگر کوئی شخص یہ کہے نا کہ قرآن حدیث کا محتاج ہے تو وہ تو صحیح سنی ہے، اور جو کہنا کہ حدیث قرآن کی محتاج ہے تو وہ گمراہ ہے. اور اس میں وہ حدیث کو نبی الاسلام کے ایکویلنٹ لے آتے ہیں، چونکہ وہ کہہ رہے ہیں نبی الاسلام کو آپ قرآن سے کمپیئر کریں. حدیث نبی الاسلام کا ایکویلنٹ نہیں ہے. حدیث ظاہر ایک علمی کوشش ہے، ہم تک پہنچی ہے، اس میں ضعیف روایتیں بھی پہنچی ہیں، صحیح بھی پہنچی ہیں، تواتر والی بہت تھوڑی ہیں، اس میں آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں. یہ اس طرح نہیں ہے. قرآن پاک ایز فار ایز عقائد آر کنسرن، قرآن پاک کسی حدیث کا محتاج نہیں ہے عقیدے کے پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ قرآن کا پرائمری ٹاپک ہی عقیدہ ہے. رہے اعمال تو وہ قرآن کا ٹاپک نہیں ہے. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں ہے، وہ تو حدیث میں ہے. تو قرآن کا ٹاپک یہ ہے بھی نہیں ہے. قرآن کی توہین ایسے مت کیا کریں. قرآن خود سنت اور حدیث کی طرف دھکیلتا ہے نا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. عقیدے کے لیے قرآن پاک پرفیکٹ کتاب ہے. یہ پتہ کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں؟ بیسیکلی ان کے عقیدے ہوتے ہیں قرآن کے خلاف. وہ قرآن کے خلاف عقیدے جسٹیفائی قرآن سے تو نہیں ہوتے ہیں، اس کے لیے وہ حدیث کا کہتے ہیں، لیکن حدیث بھی وہ جعلی جو ان کے بزرگوں نے گھڑی ہوئی ہیں، اور پھر اس کے بعد واقعات بھی بیان کرتے ہیں. ہم ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں دعا کے لیے. ایک تو ظاہری اسباب ہے، وہ تو آپ کسی سے لے سکتے ہیں. تو اس کے جواب میں نہ ان کے پاس کوئی آیت ہوتی ہے نہ کوئی حدیث ہوتی ہے. انہوں نے جواب میں شعر پڑھنا ہوتا ہے، سن فریاد پیراں دے پیرا میری فریاد سنی کن دھر کے ہو، بیڑا میرا وچ کپراں دے جتھے مچ بھی نہ بہندے ڈردے ہو. تو وہ آپ کو قرآن ورسز کلام باہو لے آتے ہیں. اب کس کی جرت ہے وہ کہ جی وہ کلام باہو غلط ہے؟ وہ سارے میری جتنی جرت تو نہیں رکھتے نا کہ بھئی وہ غلط ہے یا صحیح ہے. ہمیں سے تو غرض ہی نہیں ہے. ہمیں تو قیامت دن یہ تو نہیں پوچھا جانا کہ کلام باہو پہ عمل کیا یا نہیں کیا. ہمیں تو اس کتاب کے بارے میں پوچھا جانا ہے نا. ہم تو اس کتاب کے پابند ہیں. اگر کسی نے شعر لکھا صحیح تھا غلط تھا وہ خود جواب دے ہوگا. پتہ نہیں اس نے لکھا بھی ہے کہ نہیں لکھا، بعد والے لوگوں نے تعریف کی، ہمیں تو نہیں پتا. ہم تو کتاب و سنت کے پابند ہیں. اسی لیے نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر کسی بابے کے حوالے نہیں کیا، حالانکہ اس وقت جو بابے تھے وہ اس قابل تھے کہ ان کے حوالے کیا جاتا. آپ کہہ سکتے تھے ابو بکر عمر عثمان و علی کو پکڑ لینا. حجۃ الوداع پہ آپ نے کیا فرمایا؟ اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. المستدرک الحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 318 نمبر حدیث ہے، اپنے بعد تم میں دو چیزیں ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں جن کو پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری اس کے نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے اس لیے فرمایا کہ اگر آپ کہہ دیتے نا اپنے بعد ابو بکر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تو 2 سال کے بعد تو حضرت ابو بکر نے بھی فوت ہو جانا تھا. اینڈ رزلٹ تو وہی نکلنا تھا. ایسی چیز چھوڑنی تھی جو قیامت تک رہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ 13 سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے، 25 سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید ہو گئے، 30 سال کے بعد سیدنا علی بھی شہید ہو گئے، اور 110 ہجری میں آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ وہ بھی فوت ہو گئے. آج آخری صحابی کو فوت ہوئے ہوئے بھی آلموسٹ 1330 سال گزر چکے ہیں، لیکن قرآن و سنت ابھی تک زندہ ہے. پھر غدیر خم پہ بھی آپ نے فرمایا قرآن کو پکڑنا اور اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیثیں ہیں، 6225 سے لے کے 6228 تک. اس میں الفاظ ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، اس سے اپنا تعلق مضبوط کرو، جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہوگا. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہے، ان کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، لیکن عقیدہ قرآن سے اپنانا ہے. تو نبی علیہ السلام نے بابوں کے حوالے نہیں کیا سر، کتابوں کے حوالے کیا ہے. یہ بھی میرا ایک کلپ ہے، بابوں اور کتابوں میں فرق. اور میرے اوپر خلاف چڑھاتے ہیں نا کہ کہتے ہیں یہ بابوں کو نہیں مانتے، بابوں کی بڑی توہین کرتے ہیں. سر یہ دیکھیں نا، بابوں کو مانے ہوئے، ان کی کتابیں اپنے سامنے رکھی ہوئی ہیں اور پڑھ کے بھی بتا رہے ہیں. ہمارا تو ہر ریفرنس احادیث سے ہوتا ہے، کسی سٹوری بک سے نہیں ہم بیان کرتے. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جنہوں نے کتابیں دی اور کتابوں پہ عمل کیا. ایک بندہ آپ کو کتاب تو بتا رہا ہے لیکن خود اس پہ عمل نہیں کر رہا. میں نے کئی بار یہ واقعہ سنایا ہے کہ ایک بار ہمارے یہاں درس میں بھی ایک دفعہ بھائی آئے تھے، وہ بتانے لگے کہ میں وہ نئے ریورٹ ہوئے، پہلے بریلوی تھے، اس کے بعد بخاری شریف پڑھی تو انہوں نے رفع الیدین سے سنت کے مطابق نماز شروع کر دی. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک بریلوی امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا. نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ ان کے سامنے جو ڈیسک تھا نا اس میں صحیح مسلم شریف رکھی ہوئی تھی اوپر درس دینے کے لیے نا. تو کہتے ہیں میں نے سلام پھیر کے نا ان سے جا کے مصافحہ کیا اور میں نے کہا سر
ابھی ابھی آپ نے جو مجھے نماز پڑھائی ہے نا وہ اس طریقے پہ نہیں پڑھائی جو آپ کے سامنے ڈیسک میں کتاب پہ لکھی ہوئی ہے، کیونکہ بخاری مسلم میں تو رفع دین کا طریقہ لکھا ہوا ہے. تو یہ ڈیسک پہ صرف شوکیس میں سجانے کے لیے کتابیں، عمل کرنے کے لیے نہیں ہے. اور جی رفع دین منسوخ ہو گیا جی، بت رکھ کے آتے تھے. سعودیہ والوں کو آج نہیں پتا چلا، جدھر آیا تھا انہوں نے چوتھے ملے پتا لگ گیا. ٹھیک ہو گیا، جدھر آیا تھا ان کو بھی تک نہیں پتا چلا. تو میں اس لیے کہتا ہوں نا کہ خالص دودھ بھینس کے نیچے سے ملتا ہے، گوالا تو آپ کو چھپڑ کا پانی بھی ڈال کے دے گا. یہاں تو گوالے آئے ہوئے ہیں نا، دین تو وہ ہے یا کتابوں میں ہے یا وہاں پہ نسل در نسل جو ٹرانسفر ہوا. تو وہ کہتا ہے جی بجائے اس کا جواب دینے کے اس نے غصے میں اپنا مسلح نکالا نیچے سے اور کہتا ہے دیکھو اس گستاخ کو تمیز نہیں بات کرنے کی. یہ تو بڑا اچھا اربا ہوتا ہے نا علماء کے پاس. تھوڑی دیر وہ آپ کا نا سوال آبزرو کرتے ہیں، جب وہ سوال کا جواب صحیح نہیں دے رہے ہوتے تو کوئی بھی شریف آدمی ہونا تھوڑا سا تو ہائپر ہو ہی جاتا ہے کہ جی میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں. تو آپ وہ یہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہائپر ہوں تو اگلا سٹیپ لیں کہ دیکھیں جس کو تمیز نہیں بات کرنے کی. اس کا حل بھی میں نے سوچا ہوا ہے. میں نے جب کسی بندے کی اس طرح کلاس لینی ہوتی ہے میں نہیں لیتا ہوں، میں کوئی سفید داڑھی والا نہ بوڑھا بندہ پکڑتا ہوں اور اس کو کہتا ہوں کہ مولوی صاحب مسئلہ پوچھ کے دسو. اس کے ساتھ تو نہیں بدتمیزی کر سکتا، وہ بڑا کامیاب طریقہ ہے. ہماری تو ہلکی بات سن کے بھی کہتے ہیں تمیز نہیں گل کرنے کی. اب کسی بوڑھے بندے سے تو نہیں بات کریں گے نا، یا بوڑھا بندہ ڈھونڈیں یا وہ ڈھونڈیں جو چندہ بہت زیادہ دیتا ہو. ہاں آپ دیکھ لیں جتنی مسجدوں کے کمیٹی کے صدر ہیں نا زیادہ تر وہ وہاں کے مالدار لوگ پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں جو صرف عید کی نماز کلف والے کرتے میں پہننے کے لیے پڑھ کے اور چلے جاتے ہیں. کرائٹیریا یہ ہوتا ہے. ان کے لیے نمازیں بھی لیٹ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہو کہ نا، ان کے لیے پھر یہ کہا جاتا ہے ہاں یہ بھی ثابت ہے، یہ بھی ثابت ہے. سر میں اس لیے آپ کو کہتا ہوں نا کہ آپ بخاری مسلم سے رفع الیدین ثابت نہیں کر سکتے نا، وہ 2 منٹ میں آپ ثابت کر سکتے ہیں. آپ ایسے کسی امام مسجد کو کہ جو رفع الیدین سے نماز نہ پڑھتا ہو، 10,000 روپیہ پاکستان میں تنخواہ لے کے بیچارہ ذلیل ہو رہا ہو، اس کے کان میں جا کے کہیں یار سعودیہ سے ایک ویزا ہے تو تنخواہ جڑی پاکستانی 1.5 لاکھ روپے ہے، لیکن تو انہوں پتہ سعودیہ والے طرف دین کر دینے کیونکہ گمراہ ہے نا، ان کو تو پتہ ہی نہیں منسوخ ہو چکا ہے. تو آپ تو رفع دین کرتے نہیں ہیں تو وہاں تو پھر آپ کو امامت میں رفع الیدین کرنا پڑے گا. ہاں جی کیوں نہیں، یہ بھی ثابت ہے. جو بخاری مسلم کی درجنوں حدیثیں نہیں ثابت کر سکتی نا، وہ آپ کو ایک سعودیہ کا ویزا ثابت کر سکتا ہے. اس سے پتہ چل گیا کہ یہ ثبوت کا تعلق صرف فائنینشیل بینیفٹس کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا.